وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی کافر تو کافر ہیں، ہم مسلمانوں کا حال بھی کیا ہے کہ ہم مانتے تو ہیں، جب کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر سرکمسٹانسز فیوریبل نہ ہوں تو ہم اس کام کو محال ہی سمجھتے ہیں کہ ہونے والا نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو عزت اور ذلت کا معاملہ ہے، یہ تو بڑا خاص ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر بکتے بکاتے وہ مصر کی منڈی میں پہنچے، ایک بڑے وزیر نے ان کو خریدا اور بیوی سے جا کر کہا کہ اکرمی مسوا ہو، اس کا اچھی طرح خیال رکھو، کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، لیکن اسی نے ڈس لیا ان کو، جس کے نتیجے میں وہ جیل پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس 2 خوابوں کی تعبیر ان سے بیان کروائی اور یہاں سے ان کو وہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو کب اور کیسے عزت دے گا، کیسے غلبہ دے گا، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا حکم چلتا ہے، پہلے بھی اسی کا حکم چلتا تھا، اب بھی اسی کا حکم چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل و خوار کرے گا، جس کو چاہے گا فتح دے گا، جس کو چاہے گا شکست سے دوچار کرے گا، جس کو چاہے گا وہ حکومت ادا کرائے گا، اور جس کو چاہے گا اس سے حکومت چھنوا دے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف دنیاوی زندگی کے بھی ظاہر کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو نہیں کہ 2 زندگیاں، ایک یہ زندگی دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی، تو اخروی زندگی کے کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ ماننے والے نہیں ہیں۔ دنیاوی زندگی کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخر میں حضرت خضر کے واقعے میں آیا ہے کہ وہ 3 ایکٹ انہوں نے کیے تھے۔ 2 ایکٹ جو تھے وہ اپیرنٹلی نیگیٹو تھے، بچے کو مار دیا، کشتی ڈیمیج کر دی، یہ نیگیٹو تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ یہی پازیٹو تھے، کہ وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور آگے ایک بادشاہ ملاحوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا، تو میں نے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا کہ بادشاہ کے بندے اس کو پھٹی پرانی پھٹیچر کشتی سمجھ کر چھوڑ دیں، اور آج کی زبان میں کہیں تو ایک بڑی کشتی جہاز کی طرح جو ہوتی ہے بادبانی کشتی، آج اگر وہ 10 لاکھ کی ہے تو 30-40 ہزار میں ریپیئر ہو گئی، لیکن اس کا وہ جو نقصان ہے 10 لاکھ کا وہ بچ گیا، فائدہ ہی ہوا نا۔ اسی طرح وہ لڑکا جس کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا، تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا کر دے، اور اللہ نے ان کو بیٹی دی جو ان کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنی۔ تو دنیا کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہیں۔ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جائیں، یعنی زندگی میں انسان پر سیٹ بیکس آتے ہیں۔ آپ سب حضرات یقیناً ایسے تجربات سے گزرے ہوں گے کہ کسی جگہ سے آپ کو نوکری کا جواب مل گیا، آپ پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو اس سے بہتر جاب دی۔ تو دنیا کا بھی، آخرت تو پھر آخرت ہے، دنیا کا بھی ایک ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر کسی پریشانی سے دوچار کرتا ہے، اگر انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہی کرتا ہے، تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو واقعی ٹھیک تھا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے اندر کبھی نہیں دیکھا، جھانک کر اپنے اندر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما،
یعنی دل ہی دل میں نہیں سوچا کبھی انہوں نے کہ نہیں بنایا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے الا بالحق، مگر با مقصد۔ اچھا، یہ جو با مقصد ہونا ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کے اعتبار سے یہ مقصد بہت وائڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ایک نیک بندے اولیاء اللہ جو ہیں، میں تو ظاہر ہے ان میں سے نہیں ہوں، لیکن بھرا سنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے دل پر کچھ انوار ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو وہ دل ان کا ان انوار سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ایک اللہ والے جو ہے وہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، ایسے ہی دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو پانی ضائع ہی ہو رہا ہے، یہاں اس کی کیا ضرورت تھی۔ اب چونکہ وہ اللہ والے تھے، پکڑ لیا فوراً اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ساری جو دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا وہ ٹوٹ گیا۔ سمجھ گئے کہ ہو میں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو بیکار کہا، یہ اس کی مجھے سزا مل رہی۔ تو دنیا کا بھی ایک اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ اتنا قائم ہو جائے، اتنا قائم ہو جائے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی جو اللہ کر رہا ہے اس کو بیکار نہ سمجھے، با مقصد سمجھے۔ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے الا بالحق، مگر ایک مقصد سے، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی